السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، میں راضی ہوں۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والے، آنکھ آنسو بہانے والے، پر دل مطمئن سا اس بات پر ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتی ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں، اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اور رب اذیتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین کرنا ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے، ایمان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ تم مایوس مت ہونا۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مساواہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ بنا دے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔
اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہیں جا سکتا۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قریب اتنا عطا کر کے مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔